چاند گرہن اور حمل ایک ہمیشہ سے پوچھے جانے والا سوال کہ کیا حاملہ عورت کو چاند گرہن سے نقصانات ہیں، کیا اس کے ہونے والے بچے کو اس سے نقصانات ہیں۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ میرا نام ڈاکٹر عائشہ ریاض ہے، میں ڈاکٹر عائشہ ریاض کے فورم سے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ آج مجھے مارننگ میں ایک پیشنٹ کی کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ میں نے آپ کو شام میں کلینک پہ وزٹ کرنا ہے اور جو ہے چاند گرہن ہے، تو کیا میں آ سکتی ہوں یا آپ مجھے ٹیلی فونک کی کوئی ایڈوائس کر دیں گی۔ یہاں پر میں تمام بچیوں کو جو میرا چینل سن رہی ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چاند گرہن جو ہے اور سورج گرہن یہ ہمیشہ سے لگتے آئے ہیں، یہ ہمیشہ سے ایک ہمارے ارتھ کا اور اس سے منسلک چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے رونما ہوتی رہی ہیں، اور ہمیشہ سے یہ سوال حاملہ عورتوں کے ذہن میں گھومتا ہے کہ جی کیا ہم اگر باہر نکلے اور ہم نے اس دن کچھ کھایا پیا یا ہم نے آرام کیا تو اس سے ہمارے بچے کو یا ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس بیچ میں جو ہے بہت سارے متس ہیں، ریومرز ہیں، جو کہ اب بہت ساری بچیاں اس کو فالو کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ بڑے بوڑھے جو ہیں گھر میں یا بڑی بوڑھیاں ان کو یہ گائیڈ کرتی ہیں کہ جی کہ یہ خطرناک ٹائم پیریڈ ہے اور اس میں جو ہے آپ کے بچے کو نقص ہو سکتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن اس کا حاملہ بچی پر جتنا بھی آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں، یہ سارے بھی باتیں غلط ہیں، یہ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے۔ ہماری میڈیکل سائنس جو ہے اس کو نہیں مانتی، کیونکہ بہت زیادہ تجربات ہوئے ہیں، جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں اس پہ یہی ثابت ہوا ہے کہ ان چیزوں کا حاملہ عورت پر یا اس کے بچے پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اب جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے اس دن کیونکہ اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس میں حاملہ بچی نے جو ہے وہ چلنا پھرنا نہیں ہے، یا کوئی تیز دار جو چیز ہے وہ اپنے آس پاس رکھیں، اور تھرڈ انچی بتاتے ہیں کہ جی آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے کیونکہ آپ کھائیں گے پیئیں گے تو یہ بھی آپ کے بچے کو نقصان دے گی۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارا ریومر تو یہ ہے کہ جی بچے میں یہ نقص آتا ہے کہ اس کو نظر نہیں آتا، یعنی کہ وہ اندھا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی تالو کٹا ہوا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جوڑ دیتے ہیں چاند گرہن یا سورج گرہن سے۔ تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرے میں چلنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے، اگر آپ چلیں گے تو آپ کو گرنے کا خطرہ ہے، ویسے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اب آپ ایک تیز دار چیز، کوئی چھری آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، وہ ویسے بھی لگ سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے کبھی بھی حمل سے یا چاند گرہن سے اس کو اس طرح سے ریلیٹ نہیں کرنا کہ جی چاند گرہن تھا اور میں نے ہاتھ میں چھری پکڑی اور میرے جو بچہ ہے اس میرے ہاتھ پہ زخم لگا اور وہی زخم جو ہے وہ میرے بچے کو پہ چلا گیا۔ یہ سب غلط ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب ہماری بچیاں کیا کرتی ہیں جی اس دن جب تک چاند گرہن ہے آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، آپ نے جگہ سے چلنا بھی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ خود بتائیں کہ اگر آپ نے پورا دن کچھ نہیں کھایا پیا، جب آپ نے کچھ نہیں کھایا آپ کے بچے کو خوراک نہیں پہنچتی، نیچرلی اس سے ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہے، بچے کی حرکت کم ہو سکتی ہے، اس میں مدر کو ویسے ہی بھوکا رہنے سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اس چیزوں کو چاند گرہن سے یا سورج گرہن سے منسلک نہ کریں، اپنے روٹین کے کام جاری رکھیں۔ اگر آپ کی کو دردیں لگی ہیں، کوئی سرجری ہے یا آپ کا کوئی کام ہے روٹین کا، اس کو ضرور کریں۔ اس کو صرف اس چیز کے لیے آپ ڈیلے نہ کریں جی کہ آج چاند گرہن ہے تو میں آج بچے کو چیک نہیں کراتی، میں کل کرا لوں گی۔ دردیں لگی ہوئی ہیں، بہت ساری بچیاں دردوں میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں ہاسپٹل، کیوں جی کہ مجھے آج چاند گرہن ہے میرے بچے کو نقصان ہوگا۔ یاد رکھیں، بھوکا رہنے سے، چھری تیز ہاتھ میں پکڑنے سے، اندھیرے میں چلنے سے، یہ ویسے ہی خطرناک چیزیں ہیں، ان کو آپ نے ویسے بھی فالو نہیں کرنا۔ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں، آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میرا اوپن ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ اپنے روٹین کے کام جاری رکھیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے وایا ویڈیو کال، پیمنٹ پہ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔